اللہ سید سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 6 کمالات اور فضائل عطا کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ بات کی جائے اور ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہماری زندگی میں کیا اس پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا کہ اعطینا العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ فی قلوب المؤمنین۔ یہ مولا نے دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا کہ یزید، اللہ عز و جل نے ہم اہل بیت کو 6 فضائل وہ عطا کیے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی اور خاندان میں نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے، ویسا علم جو اہل بیت کا ہے وہ کہیں نہیں ہے۔ حلم عطا کیا یعنی صبر و ضبط۔ دعاؤں میں ہے کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں جس میں حلم نہ ہو۔ اگر علم ہے لیکن حلم اور برداشت نہیں ہے تو وہ علم فائدہ دینے کے بجائے نقصان پہنچا جائے گا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام میں حلم بہت ہوتا تھا، تحمل بہت ہوتا تھا۔ اکثر انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوپانی کے لیے پہلے متعین فرمایا، یعنی جانوروں کو وہ چرائیں، لے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ جانوروں کو چرا کر اور چوپانی کے پیشے سے تحمل کو حاصل کر لیں، کیونکہ بہر ایک جانور کو آپ ہر بات سمجھا نہیں سکتے، اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، صبر و ضبط کرنا پڑتا ہے اس وقت۔ جب صبر و ضبط تمہارا جانوروں پر ہو جائے تب آ کر انسانوں پہ کام کرو۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے نام پر ایک صلوات بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہمیں علم عطا کیا ہے اور ہمیں حلم بھی عطا کیا ہے، صبر و ضبط، برداشت۔ کتنا ضبط ہے امام حسین علیہ السلام میں، آپ تصور فرمائیے گا، ورنہ فقط ایک کن فیکون کی دیر ہے کہ پورا لشکر تہس نہس ہو جائے۔ لیکن حلم ہے امام حسین علیہ السلام میں، علم، حلم، سماحہ۔ سماحہ کہتے ہیں بلندی، سخاوت۔ اس کو سخاوت کے معنی میں بھی ترجمہ کیا جاتا ہے، اور سماحت کا مطلب ہے کہ ایک عزت وقار، ان کی شخصیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہیبت عطا کی ہے۔ والفصاحہ، اور فصاحت ہمیں عطا کی ہے۔ والشجاعہ، شجاعت عطا کی ہے۔ اب آپ سوچئے گا، امام زین العابدین علیہ السلام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اس وقت قید ہیں، لیکن دربار یزید میں کہہ رہے ہیں کہ شجاع ہم ہیں۔ بظاہر یہ بات اس سے میچ نہیں کرتی بظاہر، لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم مظلوم ضرور ہیں لیکن مجبور نہیں ہیں، تو ہم مالک و مختار ہیں، ہم شجاع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے۔ یہ مصلحت کی تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو امر ہے اس پہ ہم پابند ہیں۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، بہت غور کیجئے گا، امام نے کہا اللہ نے مومنین کے قلوب میں ہماری محبت عطا کی ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ امام نے کہا ہمیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی ہیں، ان 6 میں امام نے 5 امور کا تعلق تو خود ان کی ذات سے، علم ان کے پاس ہے، حلم ان کے پاس ہے، سماحت یعنی سخاوت ان کے پاس ہے، فصاحت ان کے پاس ہے، شجاعت ان کے پاس ہے، لیکن ایک امام نے ایسی شے بتائی جس کا تعلق آپ سے، وہ آپ کے پاس ہے۔ والمحبہ فی قلوب المؤمنین، کہ اللہ نے ہمیں جو چھڑی شے عطا کی ہے وہ ہے کہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رکھی ہوئی ہے۔ یعنی یزید تو ہم سے تخت خلافت چھین سکتا ہے لیکن تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو نہیں نکال سکتا۔ وہ جو محبت، آپ محبت اہل بیت ہی میں تو تشریف لاتے ہیں نا، عرش پہ جمعہ محبت اہل بیت ہی میں تو تشریف لاتے ہیں امام بارگاہ۔ تو یہ جو محبت ہے دنیا کے کونے کونے میں دیکھیے گا، جہاں کہیں کوئی مومن پہنچتا ہے سب سے پہلے وہ باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ ہاں امام بارگاہ کہاں ہے، بالفاظ دیگر مولا کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، اور بالخصوص محرم اگر ہو، بالخصوص اگر محرم ہو تو جہاں اگر اس کو ٹریول کرنا پڑ جائے تو پہلے ہی سے معلوم کر کے رکھتا ہے کہ میں مجلس کہاں ہو رہی ہے اس شہر میں۔ یہ وہ اہل بیت کی محبت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے دلوں میں رکھی ہوئی۔ امام نے کہا یہ محبت قیامت تک باقی رہے گی، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ یعنی تم ہم سے ظاہری تخت و تاج لے سکتے ہو، خلافت لے سکتے ہو، تم ہمیں زندان میں ڈال سکتے ہو، لیکن مومنین کے دلوں سے ہماری محبت کو تم نہیں چھین سکتے۔ بس شرط یہ کہ کوئی مومن ہو۔ مومن ہونے کی علامت ہوتی ہے عزیزوں، آپ نے مباہلہ کا واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا ہے، فضائل کے باب میں سنا ہے، لیکن اس کو اس طرح سے بھی سنیے گا۔ جب نجران کی عیسائی آئے تھے نا، تو انہوں نے حضور سے جب مکالمہ ہوا ان کا، تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ ہم نجران سے، اس زمانے میں کوئی لائیو ٹیلی کاسٹ تو ہو نہیں رہا تھا کہ حضور سے ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہم کوئی نیوز میں بھی نہیں آئے گا، ہم جائیں گے، کیونکہ خبر پہنچی تھی کہ ایک رسول آئے ہیں جس نے دعویٰ کیا ہے رسالت کا کہ میں رسول ہوں اور عیسیٰ کے بعد میں خاتم ہوں۔ تو وہاں لوگوں میں بڑی ایمبیگوٹی تھی کہ واقعی یہ رسول ہے یا نہیں۔
تو کچھ لوگوں نے گروپ بنایا، انہوں نے کہا کہ پادریوں نے کہ ہم جائیں گے وہاں جا کے گفتگو کریں گے، آ کے واپس کہہ دیں گے کہ ہم نے اس شخص سے گفتگو کی، ہم تو مطمئن نہیں ہو پائے، ہمیں لگتا نہیں کہ وہ رسول ہے، تاکہ ہماری حاکمیت قائم رہے۔ تو انہوں نے اس طرح کا منصوبہ بنایا تھا، وہ آتے تھے، آ کر لج بازی کرتے تھے، بحث کرتے تھے، اور آخری دن جب اٹھ کے جانے لگے کہ ہمیں تو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا، تو قرآن نے انہیں روک لیا اور کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ایسے کہاں جا رہے ہو؟ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر علم آ جانے کے بعد بھی کوئی کٹ حجتی کرتا رہے تو ان سے کہو کہ جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر جھوٹوں پر مل کر اللہ کی لعنت کو طلب کرتے ہیں۔ موبائلہ مجھے اس وقت نہیں سنانا، وہ انشاءاللہ جشن عید موبائلہ میں اگر توفیق رہی اور حیات رہی تو میں تو یس کر رہا ہوں کہ اس وقت جب انہوں نے آئے نا حضور سے گفتگو کرنے کے لیے، تو حضور نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو حضور نے اس وقت کہا کہ اگر تم واقعی عیسیٰ کے ماننے والے ہو تو تم میں کوئی علامت تو نظر نہیں آتی عیسیٰ کی؟ اس واقعے کو پڑھ کے میں یہ سوچتا رہا کہ ہم قیامت میں پہنچے اور ہم کہیں مولا علی علیہ السلام سے کہ ہم آپ کے ماننے والے اور محب ہیں، اور انہوں نے پلٹ کر سامنے سے کہا کہ تم ماننے کا دعویٰ تو کر رہے ہو لیکن کوئی علامت تو نظر نہیں آتی، کیونکہ رسول اللہ نے ان کے دعوے کو قبول نہیں کر لیا ایسے ہی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو قبول ہو گیا دعویٰ۔ حضور نے کہا تم میں کوئی علامت ہے، کوئی سائن ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو زاہدانہ زندگی گزارتے، تم نے تو سونے اور چاندی کا زرق برق لباس پہنا ہوا، یہ کون سی علامت ہے؟ بات واضح ہو رہی؟ تمام صاحبان ایمان کے احترام رکھتے ہوئے بہرحال ایک علامت وہ بھی ہے کہ جو چہرے پر ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تمام ائمہ علیہ السلام کے چہرے پر ایک علامت تھی۔ اے نوجوان دوست، وہ دین نہیں جس دین میں عمل پہ کامل یقین نہیں، اکبر کے ریش تھی تجھے داڑھی ہے ناگوار، لیلا کے چاند سے تو زیادہ حسین نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو بہرحال علامت ہے، ایمان کی کوئی علامت ہے؟ کچھ ہیں ظاہری علامتیں، وہ بھی اہم ہے، کچھ ہیں جو فاؤنڈیشن سٹون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ حضور ایک مقام سے گزر رہے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن مومنون، ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ بہت بڑا دعویٰ تھا رسول اللہ کے سامنے۔ حضور نے کہا تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا، ما حقیقت و ایمانکم، تمہارے ایمان کی کوئی حقیقت ہے، کوئی علامت ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس 3 علامتیں کہ ہم مومن ہیں۔ پہلی علامت، غور کیجیے گا، ہم خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ دوسرا، اپنے امور کو خدا کی ذات پر تفویض کر دیتے ہیں، یعنی پوری کوشش کر لینے کے بعد نتیجہ اس کے اوپر ہے، جیسا وہ چاہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا، اس کے امر کے سامنے پھر جو وہ فیصلہ کر دے اس پر تسلیم ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یاد رہیں گی، خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں، دوسرا اپنے امور کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے جو اس کی قضا ہو اس پر تسلیم ہو جاتے ہیں۔ جانتے حضور نے کیا جواب دیا انہیں؟ حضور نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، یہ حضور نے کہا ان کنتم صادقین، کیونکہ دعویٰ بہت بڑا ہے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، تم فقط مومن نہیں ہو، انتم علماء بل حکماء، تم تو علماء میں سے ہو بلکہ علماء سے بڑھ کر حکماء میں سے ہو، اور کادوا ان یکن من حکمت الانبیاء، بہت نزدیک ہے کہ تم انبیاء کی حکمت کے پاس پہنچ جاؤ۔ اتنی بڑی بات ہے، اگر تم میں واقعی علامت ہے اور تم واقعی سچے ہو اپنی بات میں تو تم تو انبیاء کے قریب ہو۔ یہ اتنی بڑی صفت ہے، اپنے امور کو خدا کے سپرد کرنا، اس کی قضا پر تسلیم ہو جانا۔ پڑھ لینا میرا آسان ہے، سن لینا آپ کا آسان ہے، لیکن عمل کرنا پوری زندگی پر محیط آسان نہیں ہے۔